السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بخیریت وافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی تندرست، توانا، خوش اور ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آمین ثم آمین۔ چلیے آ جاتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ لائک، سبسکرائب اور کمنٹس تو آپ لوگ کر ہی دو گے انشاءاللہ۔ تو آج کی کہانی کا نام ہے دو راہا۔ رائٹر ہیں ہمارے پھر سے طاہر جاوید مغل صاحب۔ تو شروع کریں۔ والد وسیع جائیداد چھوڑ گئے تھے۔ ایک چھوٹی بہن عرصہ کے سوا دنیا میں میرا کوئی اور نہیں تھا، اور اگر دو چار رشتے دار تھے بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ لہٰذا جو ہی عرصہ کی شادی ہوئی، میں سب کچھ چھوڑ کر یورپ کے سیر کے لیے نکل گیا۔ شروع میں یہ پروگرام 5-6 ماہ کا تھا، لیکن آزاد، بے فکر اور تنہا زندگی کا کچھ ایسا مزہ آیا کہ میں اگلے تقریباً 1.5 برس تک اپنے ملک سے بالکل لا تعلق بنا رہا۔ یورپ اور امریکہ کے دور دراز علاقوں میں گھومتا رہا۔ میرے پاس جو موبائل فون تھا اس کا نمبر صرف اور صرف میرے مینیجر سلطان بخاری کے پاس تھا۔ میری ہدایت کے مطابق ان 1.5 برسوں میں بخاری صاحب نے مجھ سے بہت کم ہی رابطہ کیا تھا، اور یہ رابطہ بھی اشد ضرورت کے وقت ہی ہوتا تھا۔ یہ بہار کا موسم تھا۔ میں ان دنوں اٹلی کے شہر روم میں تھا، جب ایک 5 اسٹار ہوٹل کی بالکنی میں کھڑے ہوئے بیئر پینے کے دوران میں ایک تازہ بیسٹ سیلر انگلش ناول پڑھتے ہوئے اچانک دل میں کچھ پرانی یادوں نے چٹکی بھری، اور دماغ میں سوچ ابھری کہ اب واپس پلٹنا چاہیے۔ اکیلے پن کا مزہ بہت لے لیا، اب دوبارہ شناسا چہرے دیکھنے چاہیے۔ میرے اندر بیدار ہونے والی اس کیفیت کی ایک وجہ تو یقیناً مہا ابیر تھی۔ مہا ابیر جو میری کلاس فیلو تھی، ہم مزاج تھی، دوست، اور یقیناً اور بھی بہت کچھ تھی۔ ٹھیک 5 روز بعد میں اپنے اطالوی دوست فریزر کو اور اس کی گرل فرینڈ کی دوست کرسٹی کو الوداع کہہ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں 1.5 سال پہلے جس طرح خاموشی سے روانہ ہوا تھا، اسی طرح میری واپسی بھی مکمل خاموشی سے ہوئی۔ 1 ہفتے تک مینیجر بخاری صاحب کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ میں واپس آ چکا ہوں، اور اب لاہور کے DHA میں اپنی 3 کنال کی کوٹھی میں موجود ہوں۔ 8ویں دن میں نے اپنے 2 قریبی دوستوں عدنان اور مشہود سے رابطے کیے اور انہیں آگاہ کیا کہ خیر سے بدھو گھر کو لوٹ آیا ہے اور اب اپنی واپسی کا جشن منانا چاہتا ہے۔ عدنان اور مشہود کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ میں انہیں لاہور کے مضافات میں اپنے ملتان روڈ والے فارم ہاؤس پر مدعو کر رہا ہوں۔ 1.5 سال پہلے تک یہی فارم ہاؤس ہم 5-6 کلاس فیلوز کی مستیوں اور خر مستیوں اور تفریحات کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ وہ مارچ کی ایک خوشگوار دوپہر تھی، ہفتے کا روز تھا۔ ہم 3 دوست فارم ہاؤس میں اکٹھے ہو گئے۔ دیر تک ایک دوسرے سے گلے ملتے رہے اور شکوے شکایت کرتے رہے۔ یہ فارم تقریباً 3 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا۔ وسط میں 10-12 مرلے پر میں نے ایک خوبصورت سا کاٹیج بنوایا تھا۔ میں لاہور سے 2 ملازم ساتھ لایا تھا۔ وہ کاٹیج کھول کر اس کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہم تینوں دوست فش فارم کے پاس دھوپ میں کرسیاں ڈال کر بیٹھ گئے تھے اور یادیں تازہ کرتے رہے۔ مشہود کی شادی ہو چکی تھی۔ مشہود اور عدنان نے میرے ہی ساتھ MBA کیا تھا اور وہ اب اچھی خاصی ملازمتوں پر کام کر رہے تھے۔ حسب توقع ہماری گفتگو شروع ہونے کے 15-20 منٹ بعد ہی ماہا ابیر کا ذکر چھڑ گیا۔ ماہا ابیر کو ہم ماہا عجیب بھی کہا کرتے تھے۔ ایسا اس کی افتاد طبیعت کی وجہ سے اور سیلانی پن کی وجہ سے تھا۔ وہ اپنی ہی طرح کی ایک الگ سی لڑکی تھی، اور ان لوگوں میں سے تھی جو پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں بہتے، بلکہ ان کا اپنا طرز فکر اور اپنا راستہ الگ ہوتا ہے۔ یوں وہ بہت خوش اخلاق اور سوشل بھی تھی۔ ماہا اور ایمن ہمارے ان کلاس فیلوز میں شامل تھیں جو یہاں فارم ہاؤس میں آتے تھے۔ ہم لڑکے تو کئی بار رات میں یہیں رک جاتے تھے، لیکن لڑکیاں شام تک لاہور واپس لوٹ جاتی تھیں۔ ان میں سے ایمن کی شادی تو مشہود کے ساتھ ہو چکی تھی۔ ماہا سے میری طرح میرے دوستوں کا بھی رابطہ منقطع تھا۔ ماہا ہی کی طرح 1-2 دوست اور بھی تھے جو کسی کے رابطے میں نہیں تھے۔ مشہود نے مجھ سے کہا، یار آصف، ایک بار تو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، بہت مزہ آئے گا۔ عدنان بولا، ٹھیک ہے، اگلے ویکینڈ کا رکھ لو۔
कोशिश करो कि सबसे राब्ता हो जाए। मशहूद बोला, एक की शिरकत तो यकीनी है, यानी एमी की, एमन की। बीवी के अलावा भी किसी पर जोर चलाओ ना भाई, मैंने कहा। वो बोला, माहा पर तो तुम्हारा ही चल सकता है जोर, लेकिन तुमने कभी चलाया ही नहीं। अब पता नहीं चल भी सकेगा या नहीं। अगर शादी ना हुई होगी तो ज़रूर चलेगा, अदनान ने मायनी खेज अंदाज में कहा। यार, तुम में से किसी के पास उसका अता पता तो होना चाहिए था ना, मैंने सटपटा कर कहा। मशहूद बोला, अच्छा 1 मिनट ठहरो, मैं एमी को फ़ोन करता हूँ। उसकी एक फ्रेंड है कराची में, उसने एक मर्तबा एमी को बताया था कि उसने माहा साहिबा को कराची के किसी शॉपिंग मॉल में देखा था। मशहूद ने अपनी बीवी एमी को फ़ोन किया, मुझसे भी एलेक्स सेलेक्ट करवाई, फिर उससे माहा के बारे में मालूमात हासिल की। एमी ने कहा, वो कराची वाली फ्रेंड तो दुबई चली गई है। हाँ, उसकी एक छोटी बहन है, उससे सुनगुन लेती हूँ। अगर उससे राब्ता हो गया तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करती हूँ। एमी ने थोड़ी देर का कहा था। उसकी कॉल तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद आई। वो अपने शौहर मशहूद से मुखातिब होकर हाँफती हुई आवाज़ में बोली, डार्लिंग, तुमने तो भगा भगा कर आधा कर दिया। भगा भगा कर? और क्या, फ़ोन पर भागी ही तो हूँ। कोई 10 जगह राब्ता किया है और नतीजा पता है क्या निकला है? बच्चा बगल में, ढिंडोरा शहर में। मोहतरमा माहा साहिबा यहीं लाहौर में मौजूद हैं और पिछले 6 हफ्तों से यहीं मौजूद है, लेकिन ऐसी कमीनी है मोहतरमा कि किसी से राब्ता नहीं किया। उसका नंबर लिखवा रही हूँ, खुद बात करो। एमी ने एक नंबर लिखवाया। मैंने धड़कते दिल के साथ ये नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से माहा की जानी पहचानी जल तरंग बजाती आवाज़ उभरी। बड़ी जल्दी याद आ गई मेरी। याद तो उसकी आती है जो भूला हुआ हो। कोई इससे भी ज़्यादा घिसा पिटा फुकरा नहीं है आपके पास? वो भी है, लेकिन बिल मुशाफा सुना होगा। कब आ रही हो? आज तो मुश्किल है, तुम्हें पता है हम हर मुश्किल को आसान करते रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद एमी और माहा दोनों हमारे साथ मौजूद थी। अब भी 1-2 दोस्तों की कमी थी, फिर भी एक ज़बरदस्त कंपनी बन चुकी थी। अब साए लंबे होने लगे थे, थोड़ी सी खुनकी भी बढ़ गई थी। हम कॉटेज के अंदर आ गए। दूसरी मंजिल से दूर तक हरियाली और दरख्त दिखाई देते थे। बातें शुरू हुई तो फ़ौरन ही एक और मौजू ज़ेर बहस आ गया। सबसे पहले मशहूद ने ही ये जिक्र छेड़ा, हाँ भाई, किसी को आरजू साहब की भी कोई खबर है या नहीं? जनाब जीते हैं, मरते हैं, या इन दोनों ही हालत में नहीं हैं? वाकई यार, हमने तो पलटकर उनकी खबर ही नहीं ली। अपनी मर्जी से खेल शुरू किया और अपनी मर्जी से ही एकदम से ख़त्म भी कर दिया। पता नहीं इस 999 वाली तारीख का क्या हुआ होगा। मशहूद बोला, हुआ क्या होगा? बेचारा भटकता रहा होगा गुलशन इकबाल के मेन गेट पर। फिर एक दर्दनाक किस्म की गज़ल लिखी होगी, तकिए के नीचे रखी होगी और उस पर सर रख कर सो गया होगा। वैसे यार, हमसे हुई तो ज़्यादती ही थी। हमें उसे इस मामले में इतना आगे नहीं ले जाना चाहिए था। मैंने कहा, एकदम मुझे कुछ याद आया। मैंने कहा, ठहरो ठहरो, मैं एक चीज़ देखता हूँ। मैं उठकर निचली मंजिल पर आया, एक छोटे कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर एक अलमारी खोली और उस पर से गर्द झाड़ते हुए एक मोबाइल सेट लेकर ऊपर आ गया। और ये क्या है? अदनान ने पूछा। वही मोबाइल जिस पर तुम लोग आरजू को मामू बनाते रहे हो। एमी के पास एक बारीक पिन वाला चार्जर मौजूद था। हमने उसके ज़रिए मोबाइल सेट को चार्ज किया और चंद मिनट के अंदर वो ज़िंदा हो गया। उसके ज़िंदा होते ही तकरीबन 2 बरस पहले के सारे शबो रोज़ ज़िंदा हो गए। मैंने मैसेज में जाकर इनबॉक्स खोला और नीचे की तरफ गया। अनगिनत मैसेज थे और सब तकरीबन एक ही नंबर से थे। 21 फरवरी 2009 की तारीख में पहला मैसेज इस सिम में मौजूद था, जो कुछ यूँ था, आप कौन है मोहतरमा? मैं आपको नहीं जानता। ओह गॉड, आप कौन है मोहतरमा? मैं आपको नहीं जानता। मैंने ज़ेरे लब दोहराया और सोफ़े की पुश्त से टेक लगा दी। तकरीबन 2 बरस पुराने मनाजिर निगाहों के सामने खुलते चले गए। वो फरवरी के आखिरी दिन थे, वही मौसम जब तबीयतों में शौक़ी जागी थी, जवान दिलों में लहरें लेने वाली उमंग तरंग बढ़ गई थी। इन दिनों हमारी चंडाल चौकड़ी नई नई शरारतें कर रही थी। एमी इन दिनों पढ़ाई से फारिग होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। यहाँ एक शायर नुमा दुबला पतला नौजवान भी जूनियर क्लर्क की जॉब कर रहा था। उसका नाम मुस्लिम आरजू था। मुस्लिम आरजू के एक बाजू में किसी चोट की वजह से थोड़ा सा नुक्स था,
جس کے سبب اسے لکھنے اور موٹر سائیکل وغیرہ چلانے میں کچھ دقت پیش آتی تھی۔ اس کی چند تخلیقات ادبی پرچوں میں چھپتی تھیں اور وہ آگے بڑھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر یہاں ہر شعبے میں ایسے بڑے بڑے مگرمچھ موجود ہیں جو چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو لمحے میں ناپید کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے تو اسے ان مچھلیوں کا پیٹ پھاڑنا پڑتا ہے۔ آرزو کو دیکھ کر ایمی کی رگِ شرارت بھڑک چکی تھی۔ اسے آرزو کا موبائل نمبر بھی مل گیا تھا۔ ایک دن اس نے یہ نمبر مجھے اور مشہود کو دکھایا۔ میرے پاس ایک نئی سم رکھی تھی۔ میں نے اسے ایک خالی موبائل سیٹ میں ڈالا اور ایک میسج آرزو کو لکھ مارا: اخبار اور رسائل میں آپ کی نظمیں پڑھتی ہوں، آپ اتنا اچھا کس طرح لکھ لیتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی سے محبت کی تھی؟ نوشابہ۔ یہ میسج اس کہانی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا، جس نے اگلے 4-5 ماہ میں کئی طرح کے مراحل طے کیے اور کئی موقعوں پر ہم سب دوستوں کے لیے زبردست تفریح کا باعث بنا۔ ہم سب اور خاص طور سے عدنان اور مشہود کا یہ گاہے بگاہے آرزو کو میسج کرتے رہنا اور اسے ایک بیوقوف بناتے رہنا، یہ سب یوں ہی چلتا رہا۔ وہ نوشابہ میں انوالو ہوتا چلا گیا، پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا۔ ان پیغامات سے ہی پتہ چلا کہ آرزو کا تعلق ایک کم آمدنی والے گھرانے سے ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، وہ 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے اور گھر کا کفیل بھی ہے۔ کچھ عرصے پہلے اس کا دل ٹوٹا تھا۔ اکثر شاعروں کی طرح وہ بھی بے حد جذباتی اور حساس تھا۔ ہم اس کی اس جذباتیت کو استعمال کر رہے تھے۔ وہ نوشابہ سے ملنا چاہتا تھا۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو ہم نے اسے اتنی سی رعایت دی کہ اسے نوشابہ کی آواز سنا دی۔ یہ آواز دراصل ماہا ہی کی تھی۔ ماہا اس نے نوشابہ کے طور پر بات کرتی رہی اس سے۔ ہم نے آرزو کے حوالے سے نئے نئے تماشے لگائے۔ ماہا نے نوشابہ کی حیثیت سے آرزو کو باور کرایا تھا کہ وہ اسے تقریباً ہر روز دیکھتی ہے، لیکن ابھی خود اس میں اتنی ہمت نہیں کہ اس کے سامنے آ سکے۔ کبھی ماہا اور ایمی اسے کوئی خاص قسم کے کپڑے پہننے پر مجبور کر دیتی، کبھی وہ ان کے کہنے پر کوئی خاص قسم کی ہیئر اسٹائل اپناتا۔ ایک بار ہم سب نے اسے گلشن اقبال میں بلایا اور اس کے ارد گرد رہ کر اس کی بے چینی اور انتظار کی کیفیت کا لطف اٹھایا۔ دن گزرتے رہے، وہ نوشابہ سے ملنا چاہتا تھا لیکن نوشابہ کہیں نہیں تھی۔ دوسری طرف ہم بھی اس کھیل سے اب بور ہونے لگے تھے۔ ایک روز مشہود نے آرزو سے جان چھڑانے کے لیے اسے 9-9 والا میسج بھیج دیا، یعنی اس نے آرزو سے کہا کہ وہ اس خوبصورت تاریخ یعنی 9 تاریخ 9واں مہینہ اور 2009 کو اس سے ملے گی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب اس تاریخ تک وہ دونوں ایک دوسرے سے کسی بھی طرح کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ہم تو یہ وعدہ کر کے اپنی مصروفیات میں کھو گئے، لیکن آرزو کچھ نہیں بھولا، نہ ہی وہ 999 کی تہہ تک پہنچا، جس میں انکار کے سوا اور کچھ نہیں تھا، یعنی نہیں نہیں نہیں۔ اس نے اپنے آخر میسج میں لکھا تھا: نوشابہ، انجانی اندیکھی محبت کے بارے میں بہت کچھ سنا اور پڑھا تھا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ اندیکھے شخص سے بھی اتنی ہی شدت سے محبت کی جا سکتی ہے جتنی کسی جانے پہچانے شخص سے۔ میرے دل کی گواہی ہے کہ تم بالکل ویسی ہی ہوگی جیسا کہ میں نے تمہیں سوچا ہے۔ تم سے ملاقات ہونے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں۔ میں نے ان 4 مہینوں کے گھنٹے، گھڑیاں اور پل ابھی سے گننا شروع کر دیے ہیں۔ یہ لمبا سفر ہے، لیکن تمہاری محبت کے وجدان کے سہارے میں اسے ضرور طے کر لوں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں 9 ستمبر کی اس نیم گرم شام کا اور اس شام میں موجود سارے خوبصورت امکانات کا راستہ دیکھوں گا۔ اس شام تک کے لیے خدا حافظ۔ اس کے بعد موبائل میں آرزو کا کوئی میسج موجود نہیں تھا۔ ہاں، اس کے بعد اس نے 999 کے حوالے سے ایک طویل نظم ضرور لکھی تھی، اور یہ نظم ایک مشہور اخبار کے ادبی ایڈیشن میں آرزو کی تصویر کے ساتھ شائع بھی ہوئی تھی۔ اس نظم میں ان کے اندیکھے محبوب کی چاہ اور اس چاہ کے دکھ درد بیان کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ انتظار کے جاں کسل مرحلوں کا ذکر تھا۔ ہم نے ان باکس میں موجود 20 پرانے میسج پڑھے اور ساری کہانی ذہنوں میں تازہ ہو گئی۔ میں نے موبائل بند کر کے ایک طرف رکھا اور لمبی سانس لے کر مشہود اور عدنان سے پوچھا: ہاں بھائی، میں تو یہاں نہیں تھا، پر تم سب تو یہیں تھے نا؟ تمہیں آرزو کا کچھ خیال نہیں آیا؟
مجھے آیا تھا تھوڑا سا، ایمی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میں نے مشہور سے کہا تھا کہ 999 کو گلشن اقبال جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آرزو وہاں آتا ہے۔ اگر آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر میں نے پوچھا، پھر کیا، یہ ایک جگہ ٹکتے تھوڑی ہی ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے ان کا تبادلہ کوئٹہ ہو گیا، آنن فانن مجھے بھی لیا اور کوئٹہ پہنچ گئے۔ یار کہیں اس نے خودکشی وغیرہ نہ کر لی ہو، یہ شاعر حضرت ہوتے تو بڑے جھلے ہیں، عدنان نے کہا۔ خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے، مشہود بولا۔ اگر ایسا ہوتا تو اخبار میں 2-3 کالمی خبریں ضرور چھپتی، جس کا کیپشن کچھ اس طرح کا ہوتا: ایک اور چراغ بجھ گیا، کچھ اور کم ہوئی روشنی، وغیرہ وغیرہ۔ ویسے یار اس کے ساتھ ہوئی تو زیادتی ہے، وہ دکھی بھی تو بہت ہوا ہوگا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ماہا بڑی دیر سے خاموش بیٹھی تھی، ٹیوب لائٹ کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر دھوپ چھاؤں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، 9 ستمبر کو میں دیکھنے گئی تھی۔ میں نے دیکھا اسے، اور شاید آپ سب کو یہ جان کر بہت حیرانی ہو کہ 9 ستمبر کی اس شام کو آرزو گلشن اقبال سے مایوس نہیں گیا تھا۔ کیا مطلب؟ مشہود اور عدنان نے ایک دم تقریباً ایک ساتھ میں ہی پوچھا۔ وہ کھوئی کھوئی آواز میں بولی، نوشابہ اسے ملی تھی۔ مجھے بھی ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن ہوا۔ وہ اندھیرا گہرا ہونے تک وہاں بیٹھا رہا۔ مایوسی اور دکھ کی تصویر نظر آ رہا تھا۔ بار بار فون کرتا تھا، لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں آتا تھا، اور جب وہ وہاں سے جانے لگا تو بالکل آخری لمحوں میں نوشابہ آ گئی۔ یار یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایمی نے اسے کندھے سے ہلا کر کہا۔ نوشابہ تھی ہی نہیں تو اسے ملتی کیسے؟ ہم دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ ماہا کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو ڈھلک گئے اور اس کے رخساروں پر لکیر بناتے چلے گئے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، نوشابہ تھی، ہم سب نے نوشابہ کو وجود دے دیا تھا، اور میں نوشابہ کو سب سے زیادہ جانتی ہوں۔ وہ بہت حساس تھی، بہت درد مند، وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، آرزو کا بھی نہیں۔ وہ آرزو سے ملے بغیر نہیں رہ سکی۔ اچانک میرے جسم میں پھریری سی دوڑ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ ماہا کیا کہہ رہی ہے، شاید باقی بھی سمجھ گئے تھے۔ میں کتنی دیر تک یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ غم کی کیفیت میں اس کا ملیح چہرہ کچھ اور بھی دلکش نظر آ رہا تھا۔ کانوں کے روپہلی جھمکے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ میں نے سرسراتے لہجے میں کہا، ماہا تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم نوشابہ کے طور پر آرزو سے ملی تھی؟ ہاں آصف، میں ملی تھی، اور نہ صرف ملی تھی بلکہ ملتی رہی تھی۔ ہم دونوں بہت قریب آ گئے تھے۔ وہ پلکیں اٹھائے بغیر بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے بخار میں تپ رہا تھا۔ ماہا کی نہایت سنجیدہ صورت دیکھنے کے باوجود ہمیں، اور خاص طور پر مجھے، اس بات کا بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا شاید وہ ابھی بلند آواز میں ہنس پڑے گی اور سب سے اپنی اداکاری کی داد چاہے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب ہمیں یقین ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے تو ہم نے اس پر سوالوں کی بوچھار کر دی۔ وہ حواس باختہ سی ہو گئی، لیکن پھر دھیرے دھیرے سنبھل گئی۔ اس نے ہمارے ہر سوال کا مدلل انداز میں تسلی سے جواب دیا۔ اس کا لہجہ نہایت گمبھیر لیکن پر اعتماد تھا۔ وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ میں اسے سن رہا تھا اور میرے سینے میں کچھ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، مجھے زخمی کر رہا تھا۔ اگلے آدھ پون گھنٹے میں ماہا نے جو کچھ بتایا تھا اس کا لب لباب یہ تھا، اس کے دل میں آرزو کے لیے ترس اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ جو 999 کی تاریخ قریب آ رہی تھی، یہ جذبہ اور قوی ہوتا گیا۔ اس اداس شام کو وہ گلشن اقبال کی جھیل کے اس کنارے پر موجود تھی جہاں آرزو کو اپنی آس امید کی ڈور تھام کر آنا تھا۔ اس نے آرزو کو دیکھا اور پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر ایک ایسے فیصلے پر پہنچ گئی جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ نوشابہ کے طور پر آرزو سے ملی۔ وہ مایوس اور دل شکستگی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ اس سے مل کر جھوم اٹھا۔ اگلے 2-3 ہفتوں میں ان کی ملاقاتیں تواتر سے ہوئی۔ نوشابہ نے بتایا کہ اس کا اصل نام ماہا ہے۔ اس نے اپنی نجی زندگی کے بارے میں آرزو کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بھی اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بری طرح زیر و زبر ہو رہی تھی۔ ہم سب، اور خاص طور پر میں، یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ اب موجودہ صورتحال کیا ہے۔ ماہا اور آرزو کے تعلقات
کس مرحلے میں ہے، آرزو کہاں ہے اور اس کے حوالے سے ماہا کے کیا ارادے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سارے سوالوں کا ماہا نے ایک ہی جواب دیا، اور یہ جواب ایسا تھا جس نے مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے مسمار کر کے رکھ دیا۔ اور جواب کے بعد ماہا زیادہ دیر وہاں ٹھہری بھی نہیں، ایک اجنبی سی خاموشی کی چادر اوڑھ کر فوراً ہی اٹھ کر چلی گئی۔ اور وہ بے رحم جواب یہ تھا، میں آپ لوگوں سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتی، میں آرزو سے شادی کر چکی ہوں، ہم پچھلے 1 سال سے میاں بیوی ہیں۔ میں اپنی وسیع کوٹھی کے وسیع بیڈ روم میں سب روشنیاں بجھائے لیٹا تھا۔ غم ایک آرے کی طرح میرا دل کاٹ رہا تھا، پورے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی اصل قدر و قیمت کا پتہ انہیں کھو دینے کے بعد چلتا ہے۔ مجھے بھی یہ پتہ چل رہا تھا کہ میں ماہا سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کبھی تو لگتا تھا کہ ماہا کی جدائی میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی، سب کچھ درہم برہم کر کے رکھ دوں گا۔ کبھی لگتا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ جھیل لوں گا۔ میں ماہا کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، میرے ساتھ اس کا کوئی اقرار نہیں ہوا تھا، کوئی وعدہ نہیں تھا، یہاں تک کہ خاموشی سے یورپ یاترا کے لیے روانہ ہوتے وقت بھی میں نے اس کے ساتھ اس معاملے پر کھل کر کوئی بات نہیں کی تھی۔ بس 2 طرفہ خاموش انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی، لیکن خاموش جذبوں کو جب تک زبان نہ دی جائے وہ وجود اور عدم وجود کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں۔ کئی دن تک میں اپنے ارد گرد سے کٹا رہا اور ماہا کے غم سے لڑتا رہا۔ کبھی کبھی دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ گھڑی کی سوئیاں پیچھے کی طرف حرکت کرنے لگیں، پھر 1.5 سال پہلے کا وقت آ جائے، میں کسی خوبصورت شام میں، کسی خوبصورت باغ کے کسی تنہا گوشے میں ماہا کے سرخ و سفید ہاتھوں کو تھاموں اور اس سے کہوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، پلٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کسی وقت لگتا ہے کہ ماہا مکمل طور پر بے قصور بھی نہیں ہے، وہ میرے اور اپنے خاموش تعلقات کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، پھر بھی اس نے یہ بے حسی کیوں دکھائی؟ ایک ایسے شخص کے لیے مجھے دکھ کے دریا میں دھکیل دیا جو کسی طرح بھی اس کے لائق نہیں تھا۔ کیا ماہا نے مجھ سے میری بے پرواہی اور خاموشی کا بدلہ لیا ہے؟ جب خیال آتا تو میرے اندر میرا تیموری خون جوش مارنے لگتا، جی چاہتا الماری سے اپنا پستول نکالوں اور اسے اپنے لباس میں رکھ کر براستہ سڑک لاہور سے کراچی روانہ ہو جاؤں اور ماہا اور آرزو کو ڈھونڈوں، اس ٹیڑھے بازو والے خبیث شاعر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالوں اور ان دونوں کا جینا حرام کر دوں۔ ایک موقع تو ایسا آیا جب میں واقعی تیار ہو گیا۔ میں نے مشہود کو مجبور کیا کہ وہ ایمی کے ذریعے کراچی میں ماہا کا اتا پتہ معلوم کرنے کے بعد مجھے بتائے۔ انہی دنوں اٹلی سے میرا دوست فریز اور اس کی گرل فرینڈ مارتھا اور اس کی سہیلی کرسٹی لاہور آئے۔ جس طرح ان لوگوں نے بڑی محبت سے مجھے پورا اٹلی گھمایا تھا، اب میری بھی ذمہ داری پاکستان گھمانے کی تھی۔ وہ لوگ پاکستان کے شمالی علاقہ جات دیکھنے کی خواہش مند تھے، مجھے ان کے ساتھ روانہ ہونا پڑا۔ 3-4 مقامی دوست بھی اس سیاحتی ٹور میں شریک ہو گئے، مشہود اور ایمی بھی ان میں شامل تھے۔ اگلے 6-7 ہفتے تک ہم شمالی علاقوں کے دور و دراز ہل اسٹیشنز پر گھومتے رہے۔ اس ٹور نے مجھے میرے غم سے سنبھلنے میں کافی مدد دی۔ ان میں کچھ کردار سنہرے بالوں والی اور نیلی آنکھوں والی کرسٹی کا بھی تھا۔ وہ ہر موضوع پر مجھ سے گھنٹوں تک باتیں کرتی تھی۔ وہ ہمارے گروپ کی خوش اخلاق اور ملنسار ممبرز میں سے تھی۔ اس ٹور کے دوران میں بھی میرے کہنے پر ایمی بذریعہ فون ماہا کا سراغ لگانے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن ناکامی ہوئی۔ ماہا نے جو موبائل نمبر ایمی کو دیا تھا وہ مستقل طور پر خاموش تھا۔ اس ٹور کے بعد میرے تینوں اطالوی دوست تھائی لینڈ اور ملیشیا کی سیر کو جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے بے حد اصرار کیا تو مجھے بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہونا پڑا اور وہ مجھے منانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلے 2.5-3 ماہ تک سیاحت اور ماہا کا غم ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ غم کی دھار کچھ کند ہونے لگی تھی۔ ان واقعات کو اب 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں آج کل اٹلی میں ہوں۔ یہاں میلان میں نے ایک چھوٹا سا لیکن آرام دہ اپارٹمنٹ خریدا ہوا ہے۔ کرسٹی میری زندگی میں داخل ہو چکی ہے اور میں اس سے شادی کر چکا ہوں۔ زندگی جو کچھ عرصے پہلے تک پہاڑی ندی کی طرح تھی، اب ہموار میدانوں میں داخل ہو رہی ہے
اور اس نے اب لگی بندھی رفتار سے بہنا بھی شروع کر دیا ہے۔ لیکن جس طرح ہموار بہنے والی ندی میں بھی کسی وجہ سے اچانک ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، میرے شب و روز میں بھی 5-6 دن پہلے ایک شدید ہلچل پیدا ہوئی۔ کافی عرصے بعد سے مشہود نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ انٹرنیٹ کی ویڈیو کال کے ذریعے ہم نے کوئی 1 گھنٹہ بات چیت کی۔ اس انکشاف انگیز بات چیت کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ عورت کو پہلی کیوں کہا جاتا ہے، کیوں اس کے دل کی گہرائی ناپنے میں دنیا کے دانشمند ترین مرد بھی ناکام رہے ہیں۔ اپنی اس ویڈیو کال میں مشہود نے مجھ پر انکشاف کیا ہے کہ 1 سال پہلے جب ہم لاہور کے مضافاتی فارم ہاؤس میں ملے تھے اور ماہا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آرزو سے شادی کر چکی ہے تو اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا سارا جسم لرزنے لگا تھا۔ ہاں آصف، مشہود نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تب آرزو سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ آرزو سے اس کی شادی اب ہوئی ہے، صرف 2 مہینہ پہلے۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو مشہود؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شروع میں میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آصف، لیکن اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ ایمی نے میری مدد کی ہے۔ ایمی بھی ایک عورت ہے اور عورت کے دل و دماغ کو ہم سے بہتر سمجھتی ہے۔ میں نے اور ایمی نے بہت گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا ہے آصف، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ماہا کو تم نے بار بار کھویا ہے۔ ایک بار جب تم اس سے اظہار محبت کیے بغیر یورپ چلے گئے، اور دوسری بار جب تم نے آرزو کے ساتھ اس کی شادی کی خبر سنی اور اس کو سہ لیا۔ میں نے کراہتے ہوئے کہا، مشہود میرا دماغ پھٹ جائے گا، تم مجھے الجھا رہے ہو۔ مشہود نے جواب میں جو کچھ بتایا اسے میں اختصار سے بیان کر دیتا ہوں، اور اب میں بھی اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ جو مشہود نے بتایا وہی صحیح ہے اور 100% درست ہے۔ ماہا عبیر، جسے ہم ماہا عجیب بھی کہتے تھے، محبت کرنے نہ کرنے کے بارے میں بھی عجیب ہی رہی۔ وہ دل ہی دل میں مجھے چاہتی تھی، میرا خیال تھا اسے، پر میری بدقسمتی کہ میں دل ہی دل میں اس کی چاہ رکھنے کے باوجود اس کے بارے میں جلد ہی سنجیدہ نہ ہو سکا۔ اسی دوران میں مسلم آرزو والا چکر چل پڑا۔ ہم دوستوں نے مسلم آرزو کو بیچ مجدار میں چھوڑ دیا اور اپنی اپنی مصروفیتوں میں کھو گئے، لیکن حساس ماہا اسے مکمل طور پر نظر انداز نہ کر سکی۔ 9/9/9 کی شام وہ گلشن اقبال میں اس سے ملی۔ شروع میں ان دونوں کے درمیان دوستی کا تانا بانا بنا، لیکن ماہا تا دیر مسلم آرزو کو دوستی کی حد میں نہ رکھ سکی۔ وہ اسے ٹوٹ کر چاہنے لگا، اور ماہا کے بغیر اس کے لیے زندگی کا تصور کرنا بھی محال ہو گیا۔ دوسری طرف ماہا بھی جو پہلے پہل آرزو کے لیے صرف ہمدردی رکھتی تھی، اب اس کے لیے کچھ اور بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کو ہمدردی جمع محبت کہا جا سکتا تھا۔ اس موقع پر ماہا 2 حصوں میں بٹی ہوئی لڑکی بن گئی۔ اس کے دل کے نیہا خانوں میں میرے لیے نرم گوشے موجود رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ میں اسے چاہتا ہوں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ تعلق ایک دھن جیسا ہے، نظر آتا ہے اور نہیں بھی آتا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک طرف وہ دکھی آرزو کو مزید دکھوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی، دوسری طرف اس کی چھٹی حس اسے ایک خطرے سے بھی آگاہ کرتی رہی تھی۔ اسے میرا خیال بھی تھا، اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے آرزو سے شادی کر لی تو میرا کیا رد عمل ہوگا، میں اس صدمے کو کتنی شدت سے لوں گا، میں سنبھل بھی پاؤں گا یا بکھر جاؤں گا۔ وہ ایک دوراہے پر تھی۔ اس کی شدید حساسیت اسے کسی بھی طرف جانے نہیں دیتی تھی۔ اور پھر میں پاکستان واپس آ گیا۔ لاہور کے فارم ہاؤس میں اس سے میری ملاقات ہوئی۔ ماہا نے میرے جذبات کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ وہ مسلم آرزو سے شادی کر چکی ہے۔ یہ ایک طرح سے میرے رد عمل کا امتحان بھی تھا۔ اگلے کئی ماہ تک اس نے مجھ سے دور رہ کر میرے رد عمل پر نظر رکھی۔ اگر میرا رد عمل واقعی شدید تر ہوتا، یعنی میرے ضبط کا پانی کناروں سے چھلک جاتا، تو پھر یقیناً ماہا کے فیصلے کچھ اور طرح کے ہوتے۔ لیکن میں سہ گیا، اور میرے اس سہ جانے نے ماہا کے لیے اگلے فیصلے کو آسان کر دیا۔ وہ دوراہے سے حرکت میں آئی اور اس راستے پر مڑ گئی جو مسلم آرزو کی طرف جاتا تھا۔ مسلم آرزو جو سرتاپا شوق اور انتظار میں اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ کرسٹی سے میری شادی کے تقریباً 2 ماہ بعد ماہا نے آرزو سے شادی کر لی، کیونکہ وہ ماہا عجیب تھی۔ بس اتنی تھی کہانی۔
آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی. لائک کریے، کمنٹس کریے، شیئر کریے، مجھے دعا میں یاد رکھیے، اپنا خوب سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم. اللہ حافظ.